آنسو آنے لگا، لیکن میں نے کہا بھائی افسوس نہ کرنا، مجھے معاف کرنا، میں آپ کی خبر نہیں لے سکتی کیونکہ میں فاطمہ بنت محمد کو پیچھے چھوڑ کے آئی ہوں۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ سے وعدہ کر کے ہوں کہ میں تمہارے بابا محمد کی خبر لے کے آتی ہوں، تو میں جب تک فاطمہ کو حضور کی خبر نہ دے لوں میں آپ کی نہیں سن سکتی۔ تھوڑا سا آگے گئی، دیکھا بیٹا بھی زخموں سے چکنا چور ہے، اور بیٹا دیکھ کے کہنے لگا امی میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ میرا جب وقت اخیر ہو مجھے اپنی ماں کا دیدار ہو۔ سبحان اللہ۔ امی میرے قریب آ جاؤ۔ آپ فرمانے لگی نہیں بیٹے میں فاطمہ بنت محمد کو پیچھے کھڑا کر کے آئی ہوں، ان سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ تمہارے بابا کی میں خبر لا کے دیتی ہوں، جب تک فاطمہ کو خبر نہیں دے لوں گی میں تمہارے پاس نہیں آ سکتی، تمہاری بات نہیں سن سکتی۔ وہ صحابیہ چلتی چلتی آگے گئی، خبر ملی کہ وہ شہید تو حضرت مصعب بن عمیر ہوئے ہیں جو میرے نبی کی ہم شکل ہے، اور میرے آقا تو زندہ ہے، میرے آقا زندہ۔ جا کے محبوب علیہ السلام کو بتاتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ وہ پیچھے فلاں مقام پہ کھڑے ہو کے آپ کا انتظار کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ انتظار کر رہی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا، سرکار نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ آپ کے اور میرے نبی علیہ السلام چلے، سرکار چلتے چلتے یاروں حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے جب اپنے بابا جان کو دیکھا سیدہ کو سکون ہو گیا، چین آ گیا، میرے بابا جان زندہ ہیں، بابا جان حیات ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کی دیکھا پیشانی میں زخم آیا ہے، سرکار کے ماتھے سے خون نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے جب دیکھا آپ پریشان ہو گئی، غمگین ہو گئی، میرے بابا جان کو یہ کس نے مارا ہے، یہ کس نے تکلیف دی ہے؟ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے سیدہ نے اپنا دوپٹہ پھاڑا، اپنے دوپٹے کی راکھ بنائی، محبوب علیہ السلام کے زخموں میں راکھ ڈال رہی ہیں اور رو رہی ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں یا اللہ میرے بابا محمد کی حفاظت فرما، سبحان اللہ۔ میرے بابا محمد کی حفاظت فرما، حفاظت فرما۔ اللہ اکبر یارو غور فرمانا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ صحابی عرض کرتی ہیں فاطمہ آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا میں تمہیں انعام دوں گی اگر میرے بابا کی کوئی امن کی خبر لاؤ گی، خیر کی خبر لاؤ گی۔ فرمایا فاطمہ صرف خبر ہی نہیں تیرے بابا کو لے کے آ گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے بابا کو لے کے آ، مجھے انعام دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے محبوب علیہ السلام کی طرف دیکھا اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے اس عورت سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میرے بابا کی تو خیر کی خبر لائے گی میں تجھے انعام دوں گی، آقا اس کو انعام دیجئے، بابا اس کو انعام دیجئے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے لبائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جڑے، مدنی تاجدار نے فرمایا صحابیہ مانگ آج تو کیا انعام مانگتی ہے، سبحان اللہ۔ مانگ کیا انعام مانگتی ہے؟ وہ ہاتھ مانگ کے عرض کرنے لگی فدا امی بابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں صرف یہ مانگتی ہوں کہ جب فاطمہ جنت میں جانے لگے نا تو فاطمہ جنت میں اکیلی نہ جائے، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں، سبحان اللہ، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے کے جائے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جا ایسے ہی ہوگا
جب فاطمہ بنت محمد جنت میں جانے لگے گی اکیلی نہیں جائے گی، تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں لے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابیہ کہتی ہے میرا زمین پہ قدم ہی نہ لگے، اتنی سعادت، اتنی کرم نوازی، اتنی عطا کہ میں جنت میں اکیلی نہیں فاطمہ کی رفاقت میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ کی رفاقت میں جاؤں۔ اور فاطمہ کون ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، اور فرمایا الفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، میرے نبی فرماتے فاطمہ جو ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ جنتی، کچھ بولو، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، عورتوں کی سردار ہے۔ اور یہ میرے نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ، قربان جائیں، اللہ نے کیا شان کیا مقام عطا فرمایا۔ جب امام حسین کی ولادت ہوئی نا تو حضرت امام حسین کی ولادت کے بعد سیدہ نے اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ نے نماز پڑھنا۔ ایک صحابیہ وہاں پہ موجود تھی، جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا عورت کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نفاس کا خون جاری ہوتا ہے، اس کی کچھ مدت ہوتی ہے، نفاس کے خون کے بعد طہارت ہے، اس کے بعد نماز ہے۔ وہ صحابیہ کہتی میں چلتی چلتی نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ کدھر آ گئی؟ نبی پاک کی بارگاہ۔ اور نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھ، کیا مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ عورت کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نفاس کا خون جاری ہوتا ہے، نفاس کے خون جاری رہنے تک عورت ناپاک ہے، بعد میں طہارت ہے، پھر نماز روزہ ہے، لیکن میں نے یہ عجیب منظر دیکھا ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ کے ہاں حسین کی ولادت ہوئی، انہوں نے فوری نماز پڑھنا شروع کر دی، میرے محبوب علیہ السلام کے لبائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، مدنی تاجدار نے فرمایا صحابیہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئی ہے، تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا، رب کا قرآن کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے گھر والوں سے ہر طرح کی ناپاکی پلیدی کو دور کر دیا ہے، فرمایا نفاس کا خون جاری ہونا یہ ایک ناپاکی ہے، میری فاطمہ ہر ناپاکی سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اونچی بولو ذرا سبحان سبحان اللہ۔ اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ اور میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر عورتوں پہ خاص ایام آتے ہیں، ولادت کے وقت نفاس کا خون جاری ہوتا ہے، لیکن میری بیٹی فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اسے اونچی بولو، اللہ نے اسے محفوظ رکھا۔ محفوظ رکھا۔ یارو نبی علیہ السلام کی یہ پیاری شہزادی، لاڈلی شہزادی اسرائیل علیہ السلام، کوئی کتنی شان کا مرضی مالک کیوں نہ ہو، کتنے بڑے مقام والا کیوں نہ ہو، دنیا دار ہو، مال و دولت والا ہو، بادشاہ ہو، ہیں فن کا بادشاہ ہو، کسی بھی شعبے کا بادشاہ ہو، لیکن اسرائیل کی وہ ذات ہے کسی سے اجازت نہیں لیتے، کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، بغیر اجازت ہی گھر میں داخل ہوگے، جس کی مرضی چاہے خدا کے حکم سے روح قبض کر لے، لیکن جب محبوب علیہ السلام کی باری آئی 3 دن اسرائیل بھی واپس جاتے رہے، 3 دن اسرائیل بھی واپس جاتے آئے، دروازے پہ دستک ہوئی، سرکار حضرت اما عائشہ کے حجرے میں، من دق الباب، کون ہے دروازے پہ آنے والا؟ کہا ایک عرابی ہوں، محبوب علیہ السلام سے ملاقات کر لیے۔ سیدہ فرمانے لگی بابا جان اس وقت آرام فرما رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد آنا پھر ملاقات ہو جائے۔
دوسرا دن بھی ایسے ہی، تیسرا دن بھی ایسے ہی۔ میرے نبی علیہ السلام نے تیسرے دن آنکھیں کھولی، سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ جانتی ہو یہ دروازے پہ آنے والا کون ہے؟ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ کوئی عربی نہیں ہے، یہ تو اسرائیل ہے جو کسی سے اجازت نہیں لیتا ہے، کسی سے پوچھتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بیٹی فاطمہ لیکن یہ تیرے پردے کا حیا کرتے ہوئے آج 3 دن ہو گئے یہ اندر نہیں آ رہا، تجھے دیکھ کے یہ واپس نہیں جا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھ کے واپس نہیں جاتا۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹی میرے ساتھ جبرائیل ہر سال 1 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ۔ لیکن اس بار جبریل نے میرے ساتھ قرآن کا دور 2 مرتبہ کیا۔ سبحان اللہ کتنی مرتبہ کیا؟ 2 مرتبہ کیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنا نا آپ رونے لگے۔ آپ اونچی بولو، آپ رونے لگے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگ گئی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا فاطمہ رو رہی ہے، فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا سرکار نے فرمایا بیٹی قریب آ۔ حضرت فاطمہ الزہرا قریب ہوئی، محبوب علیہ السلام نے ان کے کان میں کوئی بات کی، جب سرکار نے بات کی حضرت فاطمہ الزہرا مسکرانے لگ گئی، فاطمہ الزہرا مسکرانے لگ گئی۔ سیدہ فرماتی ہیں میں قریب، حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں قریب گئی، میں نے پوچھا بیٹی بتا بابا جان سے کیا رات و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں؟ پہلے بابا نے بات کی تو رونے لگ گئی، بعد میں بات کی تو مسکرانے لگ گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرمانے لگی، فرمایا اماں جی میں نہیں بتا سکتی، یہ ہماری راز نیاز کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یارو جب محبوب علیہ السلام وصال فرما گئے، سرکار اس دنیا سے چلے گئے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمانے لگی، فرمایا بیٹی جو میرا حق تجھ پر ہے، یعنی میں ماں کا حق رکھتی ہوں، تجھے اس حق کا واسطہ بتا حضور سے آخری وقت کیا بات ہوئی تھی؟ حضور سے آخری وقت کیا بات ہوئی؟ حضرت فاطمہ الزہرا فرمانے لگی، فرمایا کہ میرے بابا جان نے کہا بیٹی میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ میں سن کے رونے لگ گئی، پریشان ہو گئی، اور جب سرکار نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، مجھے غمگین دیکھا، تو میرے بابا جان نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے تو۔ اور جب میں نے یہ سنا تو پھر میں مسکرا پڑی، پھر میں اونچی بولو، پھر میں مسکرا پڑی۔ اللہ اکبر۔ یارو حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام یہ کہ اسرائیل جیسے بھی ان کا حیا کرے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ عرض کی سونا چند غلاموں کو بھی ساتھ لیا، چند غلاموں کو بھی لیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جب دعوت کا وقت آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کا تشریف لے چلیے۔ میرے نبی نے فرمایا چلو چلتے ہیں، چند صحابہ کو بھی ساتھ لیا۔
آگے آگے میرے نبی، پیچھے پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے قدموں کو گنتے جا رہے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سرکار کے قدموں کو گنتے جا رہے ہیں۔ جب حضور حضرت عثمان غنی کے گھر میں پہنچے ہیں، حضرت عثمان غنی نے حضور کے قدموں کے برابر غلاموں کو آزاد کر دیا، فرمایا جا تو بھی آزاد، تو بھی آزاد، تو بھی آزاد، جتنے قدم میرے نبی کے اتنے غلام آزاد۔ دعوت کھائی، طعام بڑا اچھا تھا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دعوت طعام میں شریک تھے۔ آپ گھر میں گئے، حضرت فاطمہ زہرا سے فرمانے لگے، فرمایا آج عثمان غنی نے نبی پاک کی دعوت کی ہے، بڑا پرتکلف اہتمام فرمایا ہے، بڑے اچھے اچھے کھانے بنائے ہیں، نبی پاک کے صحابہ کو بھی بلایا ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے فاطمہ اگر اللہ ہمیں مال دے ہم بھی محمد کی دعوت کریں، ہم بھی حضور کی دعوت کریں۔ حضرت فاطمہ زہرا نے جب یہ سنا نا، آپ فرمانے لگی کہ آپ پریشان کیوں ہوتے، آپ جائیں بابا جی کو دعوت دیں۔ کہا فاطمہ گھر میں تو کچھ ہے نہیں، تو حضور کی دعوت ہم کس سے کریں گے؟ فرمایا میرے سرتاج آپ حضور کو دعوت دے آئیں، حضور سے وقت لے آئیں، اللہ کھانے کا اہتمام خود ہی فرما دے گا، اللہ کھانے کا اہتمام خود ہی فرما دے گا۔ کہا پھر میری خواہش یہ بھی ہے کہ عثمان نے حضور کے قدموں کے برابر غلام آزاد کیے، ہمارا بھی غلاموں کا اہتمام ہونا چاہیے، خواہش ہے لیکن اہتمام تو نہیں ہے۔ سیدہ فرمانے لگی آپ بھی حضور کے قدم گن کے آنا، اللہ یہ بھی مہربانی کر دے گا۔ سبحان اللہ، اونچی بولو ذرا سبحان اللہ، اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ فاطمہ نے بھی آپ کی دعوت کرنی ہے، سونا دعوت کے لیے وقت عطا فرما دیں، چند غلاموں کو بھی ساتھ لے لیں، ہماری دعوت کو بھی قبول فرما لیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے علی، اگر میری بیٹی فاطمہ دعوت کرنا چاہتی ہے مجھے قبول ہے۔ حضور نے وقت دے دیا۔ میرے نبی علیہ السلام کے پیارے داماد، پیارے صحابی، حضور کے ویر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا گھر میں آئے، آگے فاطمہ کو بتایا، فرمایا فاطمہ نبی پاک نے یہ وقت عطا کیا ہے، میرے نبی کی پیاری صاحبزادی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا فرمانے لگی، فرمایا ٹھیک ہے، عرض کی میرے شوہر میرے سرتاج آپ اس وقت چلے جانا، حضور کو لے آنا، سرکار کے قدموں کو بھی گنتے آنا، کتنے قدم بنتے ہیں، میں کھانے کا اہتمام کر لیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی گئے، میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ تشریف لے چلیے، سرکار نے چند صحابہ کو لیا، میرے آقا حضرت فاطمہ زہرا کے در دولت کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں، حضرت علی نبی پاک کے قدموں کو گنتے جا رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6 جتنے قدم میرے نبی کے حضرت علی نے گن لیے۔ حضرت علی کے گھر میں سرکار گئے، حضرت فاطمہ زہرا نے جب دیکھا میرے بابا آ گئے، چند صحابہ بھی حضور کے ساتھ ہیں، حضرت فاطمہ زہرا نے ہنڈیا دھوئی، دھو کے چولہے پہ چڑھا دی، اندر چلی گئی، مصلی بچھایا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، عرض کرنے لگی یا اللہ تیری بندی فاطمہ نے اپنے بابا محمد کی دعوت کی ہے، سبحان اللہ، اپنے بابا محمد کی دعوت کی ہے، جو تیرے نبی ہیں، تیرے رسول ہیں،
تیرے محبوب ہیں. یا اللہ اپنی بندی فاطمہ کو آج محروم نہ لٹانا, شرمندہ نہ کرنا, مایوس نہ لٹانا. حضرت فاطمہ کا ذرا اتنی دعا کر کے آپ واپس آئی. جب آ کے دیکھا ہنڈیا میں تازہ سالن, اونچی بولو ذرا سبحان اللہ, اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. ہاتھ پاٹ میں دیکھا تو تازہ روٹیاں, تازہ روٹیاں, کھانا اٹھایا, میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ قبول فرما لیجئے, یا رسول اللہ قبول فرما لیجئے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ آ جاؤ. حضور نے سارے صحابہ کو تھوڑا تھوڑا کھانا عطا فرمایا. فرمایا پیٹ بھر کے کھانا ہے. خوب شکم سیر ہونا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہم نے پیٹ بھر کے کھایا, کھانے میں عجیب لذت, بڑا مزیدار, بڑا لذیذ کھانا. صحابہ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے حیران ہو رہے, اتنی لذت کبھی کسی کھانے میں نہیں دیکھی, کہیں کھانے میں اتنا مزہ نہیں آیا, یہ کھانا کہاں سے آیا ہے, فاطمہ نے آج کیسا کھانا بنایا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کو حیران ہوتے ہوئے دیکھا, آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا, سرکار نے فرمایا صحابہ حیران کیوں ہوتے ہو, پریشان کیوں ہوتے ہو؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ خدا نے جنت سے فاطمہ کے لیے کھانا بھیجا ہے. سبحان اللہ. خدا نے جنت سے کھانا بھیجا ہے, فاطمہ نے تمہاری دعوت کی ہے. اللہ اکبر. اب وقت آ گیا غلام آزاد کرنے کا. کیا آزاد کرنے کا؟ غلام آزاد. کچھ بولو کیا؟ غلام آزاد کرنے کا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پھر جا کے مصلی بچھا کے رب کی بارگاہ میں سجدہ. سبحان اللہ. یا اللہ تو جانتا ہے فاطمہ بنت محمد کے پاس مال کوئی نہیں, مال کوئی نہیں, علی کا گھر مال سے خالی ہے. یا اللہ مال کوئی نہیں, مال کوئی نہیں. خواہش یہ جیسے تیرے نبی کی دعوت عثمان نے کی, حضور ہر قدم پہ ایک غلام آزاد کیا. یا اللہ میں بھی غلام آزاد کرنا چاہتی ہوں. مولا میرے پاس مال نہیں غلام خرید سکوں, لیکن مالک تو کریم ہے, تو مہربان ہے, تو کرم نوازی فرمانے والا ہے. یا اللہ یہ کرم نوازی فرما. جتنے میرے بابا کے قدم ہیں, ہر قدم کے بدلے بابا کے ایک امتی کو جہنم سے آزاد فرما دے. اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. ہائے ہائے, گرانا بھی کیا گرانا ہے, جب بھی مانگا ہے امت کے لیے مانگا. سبحان اللہ. یارو اپنے لیے کبھی نہیں مانگا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میری اماں جان ساری رات رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی, اور جب صبح ہو جاتی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی یا اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے, رات کتنی چھوٹی بنائی, کوئی اتنی لمبی رات بنا. فاطمہ بنت محمد تجھے جی بھر کے سجدہ کر لے. سبحان اللہ. کچھ بولو ذرا سبحان اللہ. اور سجدے میں اماں جان ساری رات امت کے لیے دعائیں مانگتی. یا اللہ بابا کی امت کی بخشش فرما, یا اللہ بابا کی امت کی خیر ہو,
یا اللہ بابا کی امت پہ کرم نوازی فرماؤ، یا اللہ بابا کی امت کو یہ عطا فرماؤ وہ عطا فرما۔ ساری ساری رات امت کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے گزر جاتی۔ میں نے ایک بار عرض کی امی جی امت کے لیے مانگتی رہتی ہو، کبھی اپنے لیے مانگ لیا کرو، اولاد کے لیے مانگ لیا کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے آگے سے جواب دیا، فرمایا بیٹا امت کا حق پہلے گئے، اپنا حق بعد میں ہے۔ سبحان اللہ۔ امت کا حق پہلے، اپنا حق اپنا حق بعد میں۔ عرض کیا اللہ جتنے بابا کے قدم اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر۔ رب نے فرمایا جبریل حکم و رب جلیل، فرمایا جلدی کر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، جا کے سلام پیش کر اور جا کے کہہ دے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ 1000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یارو یہ مقام ہے نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ تعالیٰ نے صبر اتنا دیا کہ کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کبھی رب کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا، یا اللہ یہ کیا، رب کی رضا پہ راضی رہتے۔ نبی علیہ السلام کے پاس مکے کی عورتیں آگئی قریش کہ فلاں کی شادی ہے، چلو ہم آپ کو نبی نہیں مانتے لیکن آپ ہمارے قبیلے کے، آپ رشتہ دار تو ہیں نا، آپ ایسے کریں اپنی بیٹی فاطمہ کو شادی کی رسم میں بھیج دیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں اپنی بیٹی فاطمہ سے مشورہ کرتا ہوں۔ سرکار اندر گئے، حضرت فاطمہ سے فرمایا